نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تفسیر القرآن میں انشاءاللہ آج ہم 27واں پارہ پڑھیں گے اور اس پارے کی ابتدا سورۃ الذاریات سے ہوتی ہے۔ سورۃ الذاریات کا کچھ حصہ وہ 26ویں پارے کے آخر میں ہے، جبکہ بقیہ حصہ 27ویں پارے کے شروع میں ہے، بلکہ یہاں سے لے کر آخر تک 30ویں پارے تک زیادہ تر صورتیں مکی ہیں۔ تو آپ چند چیزیں سمجھ لیں جو صورتیں مکی ہوتی ہیں، ان میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک توحید کا اس بات ہوتا ہے، دوسرا رسالت کا اس بات اور اقرار ہوتا ہے، اور تیسرا آخرت کا بیان ہوتا ہے۔ تو آپ کو ان تمام صورتوں میں یہ تینوں چیزیں کامن ملیں گی، لہٰذا ہر صورت کا الگ الگ سے تعارف اور ہر صورت کی جو بیچ کے جو احکامات وہ الگ الگ سے بیان کرنے کے بجائے ہم انشاءاللہ صورت کے شروع میں تھوڑا سا اس کا ابتدائی تعارف بتا دیں گے، تو جس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی اور اس میں کیا بنیادی چیز کہی گئی ہے، اور جو خاص چیز ہوگی وہ انشاءاللہ وہ ہم بتا دیں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الذاریات ہے، اور اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الطور ہے، اور سورۃ الطور کے اندر 49 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سورہ مبارکہ کے بنیادی مضامین وہی توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت کو بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں بیان کیا گیا۔ ان آخری صورتوں کی خاصیت یہ ہے چونکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت جو ان کا جو مقابل میں لوگ تھے وہ تھے بڑے فصاحت اور بلاغت کے ماہر لوگ تھے، تو قرآن نے ان کے لیول پہ جا کر بات کی ہے، اور بلکہ ایسا ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے قرآن حکیم کے اس یہ اعجاز ہے۔ چونکہ اردو دان ہیں، اردو بولنے والے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں اتنا علم نہیں ہے اردو کا بھی، تو اس وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا زبان دانی کیا، اس کو مزہ کیا ہے، اور اس کے پیش و تاب کیا ہوتے ہیں، نشیب و فراز کیا ہوتے ہیں۔ لیکن جو تھوڑا بہت زبان کو جانتا ہو، جب اس کے سامنے کوئی تحریر پڑھی جاتی ہے تو وہ عش کر اٹھتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ عربی میں بھی ہے، عربی میں بھی جو کچھ جانتا ہو، اسی وجہ سے وہ لوگ مبہوت ہو جایا کرتے تھے اس قرآن حکیم کو سن کر۔ سورۃ الطور کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ النجم ہے، اور اس کے اندر 62 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ یہ وہ پہلی صورت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں علی الاعلان سنایا، اور اس سورہ مبارکہ میں اس کی تلاوت کے وقت مشرکین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے جو خوبصورت اسلوب ہے، اور جس آہنگ میں جو بات اس میں بیان کی گئی ہیں، وہ اتنا پیارا ہے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں سجدہ آتا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کے اس خوبصورت مضمون اور اسلوب میں کھو کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو مشرکین نے بھی سجدہ کر دیا، ان کو معلوم ہی نہیں ہوا، وہ ایسے مدہوش ہو گئے اس سورہ مبارکہ کو سن کر۔ تو یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں باقاعدہ سجدہ بھی آیا ہے، اور شروع میں اس میں کوئی معراج کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 32 میں بڑی عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، اور یعنی جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے وہ تمہیں جانتا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، فلا تزکوا انفسکم، لہذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت ٹھہراؤ، اپنے آپ کو نیک مت سمجھو، اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ مت بناؤ۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے کہ متقی کون ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم مت کہیں اپنے آپ کو متقی، مت کہیں اپنے آپ کو، دیکھیں نیک ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ بہت بڑا تکبر اور غرور ہے۔
اور شیطان کا دراصل یہ تیر ہے، یہ اس کا ایک جال ہے۔ شیطان کبھی بھی نیک انسان کو، شیطان کبھی بھی ایک اللہ والے کو وہ شراب کی طرف، بدکاری کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ وہ اس کے اوپر اس کو کیسے ٹریپ کرتا ہے؟ اس کو کہتا ہے واہ جی واہ تیری کیا عبادات ہیں، یہ فلاں شخص یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، یہ تو اس طرح ہے، یہ ایسا، یہ ایسا ایسا، تو اس کو نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو نیک مت سمجھو، نیک مت بناؤ، هو اعلم بمن اتقى۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ القمر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 55 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ المکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا تھا، یہ اس وقت نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے، اور دوسری صورتوں کی طرح اس کا بھی موضوع وہی توحید اور رسالت اور قیامت کے ہولناکیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت مبارکہ اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جس کو تکرار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العالمین اس قرآن حکیم کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الرحمن ہے، اور یہ وہ واحد سورت ہے جس میں بیک وقت جنات اور انسانوں کو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں جنات اور انسانوں کو عطا فرمائی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہیں، اور ایک فقرہ بار بار دہرایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اپنے اسلوب، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی یہ سورہ مبارکہ ایک ایسی منفرد صورت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کو کسی دوسرے ترجمے میں منتقل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن جب سب جنتیوں کے سامنے اللہ رب العالمین قرآن حکیم کی تلاوت فرمائیں گے تو یہی صورت ہوگی، صورت الرحمن ہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے، اور جنتی اللہ کے فم مبارک سے، منہ مبارک سے سورہ مبارکہ کو سنیں گے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الواقعہ ہے، اور اس کے اندر 96 آیات ہیں اور 3 رکوعات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے احوال کو بڑا ہی اللہ رب العالمین نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد، اور ایک روایت میں عشاء کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو اپنا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو فقر و فاقہ سے بچاتا ہے، اور یہ مجرب عمل ہے، یہ بڑا مبارک عمل ہے کہ واقعی انسان جو اس کا اہتمام رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ سے، دست نگر بننے سے اور تنگ دستی سے بچاتا ہے، تنگ دستی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ باقی سورہ مبارکہ کے اندر بڑے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اور بڑی خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن حکیم ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، لیکن تم پھر بھی اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو، پھر بھی اس کلام کو غور و فکر نہیں کرتے۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اس کو جھٹلانا اور اس کی طرف توجہ نہ کرنا اپنا روزگار بنا لیا ہے، روزانہ کا کام بنا لیا ہے۔ ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، کیوں؟ وہ وقت دور نہیں ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری جان تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت حسرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوگے، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ لہذا اس قرآن اسی زندگی میں اس قرآن حکیم سے تعلق بنانا ضروری ہے، اور میرے احباب واقعی یہ زندگی بڑی تھوڑی، یہ رمضان المبارک ہمیں یہی سبق دینے کے لیے آیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الحدید ہے، اور
اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10 سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 29 آیات ہیں اور 4 رکوعات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے کچھ احوال کا تذکرہ فرمایا ہے، اور میرے احباب اس میں جو بڑی اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے کہ آیت نمبر 13 میں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ ہوگا قیامت والے دن کچھ اس طرح سے کہ جو ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، یہ دراصل ایک لائٹ ہے، کل قیامت والے دن یہ ایک نور کی صورت میں ہوگا پل صراط پر اندھیرا ہوگا، اسی نور کی روشنی میں لوگ ایمان والے اس کو کراس کریں گے۔ تو یہ منافقین ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ اس نور سے ہمیں بھی کچھ فائدہ حاصل کرنے دو، تو مجھے اس نور سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، ان کے درمیان رکاوٹیں حائل ہو جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ قیل ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ، تمہارے پاس آج کوئی نور نہیں ہے۔ تو منافقین کہیں گے ینادون الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ جواب آئے گا نہیں، بالکل نہیں تھے، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں تھا۔ لہٰذا یہ وہ قیمتی چیز ہے ایمان، جس پہ ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔